فلسطین اور اسرائیل کے بیچ پچھلے 75 سالوں سے کشیدگی اور تنازع ہے۔ دونوں طرف سے حملوں کا سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے۔ اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ، برطانیہ اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی مدد ملتی ہے، لیکن فلسطینی اکیلے اور نہتے جنگ لڑتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ 50 سال پیچھے ہو گیا ہے اور حماس کے مجاہدین نے فلسطینیوں نے اسرائیل کو گھر میں گھس کر مارا، 40 کلومیٹر ایریا کا کنٹرول حاصل کر لیا، ان کی فوجی اڈوں کو تباہ و برباد کر دیا اور 4-5 دنوں تک حماس کے مجاہدین قابض رہے ان علاقوں پر۔ اسرائیل کی آرمی آزاد کرانے میں ناکام رہی۔ اسرائیل کی آرمی، وہاں کی خفیہ ایجنسیاں اور عالمی طاقتیں یہ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ آخر حماس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی، کن لوگوں نے مدد کی، حماس کو یہ ٹیکنالوجی کہاں سے مل گئی جس نے اسرائیل جیسے طاقتور دیش پر اور اس کے مضبوط دفاعی نظام پر قابو پا لیا اور گھر میں گھس کر حملہ کر دیا۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کے درمیان اور عربوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے درمیان لڑائی ہوئی ہے، لیکن اتنا بڑا اور اس طرح کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ 1973 کی جنگ میں عربوں کو یعنی مصر اور شام کو کامیابی ملی تھی، لیکن وہ کامیابی یہ تھی کہ اپنے مقبوضہ علاقوں کو مصر کی فوج نے خالی کرا لیا تھا، اور جو ٹیبل کی جنگ ہوئی تھی یعنی جو مذاکرات اور بات چیت ہوئی تھی اس میں مصر کو کامیابی ملی تھی۔ اسرائیل کا اس جنگ میں اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا، اس کے 2600 فوجی مارے گئے تھے، 100 سے زیادہ جہازوں کو مصر کی آرمی نے مار گرایا تھا، 400 ٹینک کو تباہ کیا تھا، لیکن وہ ایک آرمی کے ساتھ جنگ تھی اور پھر جو بات چیت ہوئی اس میں مصر کو کامیابی ملی تھی۔ لیکن اس مرتبہ حماس نے بظاہر کسی ملک کی مدد لیے بغیر، کسی آرمی کی مدد لیے بغیر محض اپنے دم پر اتنا بڑا حملہ کر دیا اور اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہو گئے۔ اس ویڈیو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سب کیسے ہوا۔ العربیہ نے ایک رپورٹ لکھا ہے اور اس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ القسام بریگیڈ کے سربراہ ہیں محمد الزیف، جنہوں نے پوری منصوبہ بندی کی، اور پوری منصوبہ بندی کی گئی پچھلے 2 سالوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا مئی 2021 کی وہ رات رمضان کا مہینہ تھا اور 25ویں رمضان کی شب تھی۔ مسلمان مسجد اقصی میں نماز ادا کر رہے تھے، تبھی اسرائیل کی آرمی اور پولیس مسجد اقصی میں داخل ہو جاتی ہے۔ نماز کے دوران مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا ہے، بے دردی سے ان کی پٹائی کی جاتی ہے، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، اس میں بڑی تعداد میں نماز کے دوران ہی مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر اگلے دن بھی نماز کے دوران اسرائیل کی آرمی نے حملہ کیا۔ یہ تاریخ مسلمانوں کے لیے بڑی لمحہ کن اور افسوسناک تھی۔ اس کی وجہ سے 2021 میں 10 دنوں تک جنگ چلتی رہی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عید کی نماز جنگ کے سائے میں فلسطینی مسلمانوں نے ادا کی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ حماس خاموش ہو گئے ہیں، لیکن حماس خاموش نہیں ہوا تھا، بلکہ حماس کے محمد زیف نے ایک نئے جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی، اور 2 سال تک بڑی خفیہ انداز میں اور خاموشی کے ساتھ انہوں نے تیاری کی۔ العربیہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ بظاہر اس طرح کے حملوں کے لیے ایران کی طرف سے مدد ملتی ہے، لیکن ایران کو بھی حماس کے اس حملہ کی خبر نہیں تھی، نہ حزب اللہ کے کسی آپریشن روم میں اس کے بارے میں چرچا کی گئی تھی۔ خود حماس کے چند اہم لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی اس بارے میں کسی طرح کی کوئی اطلاع نہیں تھی۔ محمد زیف نے پوری پلاننگ کی تھی اور ان کے ساتھ اس میں شریک تھے یحییٰ سورد۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا، پوری تیاری کر لی، اور اس کے بعد ایک اعلان کیا گیا کہ حماس کے ٹی وی چینل پر محمد زیف کا بیان جاری کیا جائے گا۔ لوگوں کو لگا کہ محمد زیف خود آئیں گے اور حماس سے، فلسطینی مجاہدین سے خطاب کریں گے، لیکن وہ خود نہیں آئے، اور ان کے ایک ریکارڈ شدہ آڈیو جاری کی گئی، جس آڈیو کے ذریعے محمد الزیف نے فلسطینیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، آج طوفان الاقصی کا دن ہے، ہمارے لوگوں اور قوم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ اے ہمارے مجاہدین، آج آپ کا دن ہے، آپ اس مجرم کو سمجھائیں کہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اسی آڈیو میں آگے بیان تھا، حماس نے بار بار اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اپنے جرائم کو روک دے، قیدیوں کو رہا کرے جن کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، لیکن اسرائیل نے ہماری ایک بات نہیں سنی۔ ہر روز قابض فوج مغربی کنارے میں ہمارے دیہاتوں، قصبوں، شہروں پر حملہ کر دیتی ہے، گھروں پر چھاپہ مارتی ہے، ہلاک اور زخمی کرتی ہے، ہمارے لوگوں کو تباہ کرتی ہے اور حراست میں لے لیتی ہے۔ وہ ہماری ہزاروں ایکڑ زمین کو ہڑپ لیتے ہیں،
यहूदी बस्तियां बसाने के लिए हमारे लोगों को उनके घरों से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है और गज़ा का मुजरिमाना मुहासरा भी पिछले कई बरसों से लगातार जारी है। हमास ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया कि वह काबिज़ फ़ौज के जराइम और कब्ज़ा को ख़त्म कराए, लेकिन इसराइल ने इश्ताल अंगेज़ी में इजाफ़ा कर दिया। कब्ज़ा का वहशियानापन, बैन अल-अक़वामी करारदादों और उसका इनकार और अमरीकी और मगरबी हिमायत और बैन अल-अक़वामी खामोशी की रोशनी में हमने ये सब ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और आज बदला का दिन है। जैसे ही ऐलान हुआ, ये रिकॉर्ड शुदा ऑडियो जारी की गई। कहा जाता है कि उसके बाद ही हमास और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इज़राइल पर हल्ला बोल दिया, हमला शुरू कर दिया और इतना ताकतवर हमला था कि इज़राइल को अंदाज़ा ही नहीं लग सका। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि एक रॉकेट को नाकाम बनाने के लिए इज़राइल का $40,000 से ज़्यादा का बजट खर्च होता है, लेकिन उस दिन हमास ने इस कदर हमला किया और ताबड़तोड़ हमला किया कि इज़राइल का पूरा दिफाई सिस्टम और निज़ाम ही तबाह बर्बाद हो गया और हमास ने इतना बड़ा सदमा पहुंचाया इज़राइल को जिसको समझने में अभी तक वो नाकाम है। अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है मोहम्मद अज़ैफ़ के हवाले से कि इनकी विलादत 1965 में खान यूनुस नाम के पनाह गुज़ीन कैंप में हुई। यह कैंप 1948 के बाद बना था, जब फ़लस्तीनियों को उनके अपने घरों से बाहर निकाल दिया गया था, उनकी ज़मीनों पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया था। 1987 के आसपास 16 महीनों के लिए इज़राइल ने कैद में भी रखा था मोहम्मद अज़ैफ़ को। इन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उसके बाद ये अल-क़स्साम ब्रिगेड से जुड़ गए, हमास से जुड़ गए और फ़ौजी ट्रेनिंग देना इन्होंने शुरू कर दिया। ये इज़राइल को बहुत ज़्यादा मतलूब थे। इज़राइल ने कई मरतबा इनको मारने की कोशिश की। कहा जाता है कि 7 मरतबा हमला किया इज़राइल ने मोहम्मद अज़ैफ़ पर, लेकिन कभी भी इज़राइल को इस हमला में कामयाबी नहीं मिली। साल 2014 में एक हमला के दौरान इज़राइल ने मोहम्मद अज़ैफ़ की बीवी, उनकी बेटी और उनके मासूम बेटे का कत्ल कर दिया था। मोहम्मद अज़ैफ़ की सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है उनके 20 साल की एज की, दूसरी तस्वीर है जिसमें उन्होंने अपने चेहरा को छुपा रखा है और सिर्फ आंखें हल्की सी दिख रही है, और तीसरी तस्वीर में सिर्फ उनका साया दिख रहा है। तो मोहम्मद अज़ैफ़ है जिन्होंने इतना बड़ा प्लान तैयार किया और पिछले 75 सालों में जो नुकसान इज़राइल को नहीं हुआ था वो नुकसान पहुंचाया है मोहम्मद अज़ैफ़ ने, और अब और ज़्यादा ये मतलूब है मोहम्मद अज़ैफ़ को। कहा जाता है कि हमास ने गज़ा पट्टी में जो सुरंगें बना रखी है, उन सुरंगों में ही मोहम्मद अज़ैफ़ का रहना होता है, लेकिन किसी का इनसे रब्ता नहीं होता। बड़ी खामोशी के साथ ये प्लानिंग को अंजाम देते हैं। ये मोबाइल या जो जदीद डिवाइस है उन सब का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।